جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليها ساقي إلى قدمي كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من مدين الخط في اللحم. فرماتے ہیں شاعر قصیدہ گزرا جات یعنی آئے الاشجار درخت شجر کتنے درخت ہو دعوت ہی آپ کے بلانے پر ساجدن جھکتے ہوئے تابعداری کرتے ہوئے تمشی الیہ علی ساقٍ بلا قدمی وہ چل رہے تھے آپ کی طرف اپنے تنوں پر بغیر قدم کے. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بیان فرما رہے ہیں. اس کی شرح جو ہے حدیث پاک میں آتی ہے یعنی اس واقعے کی تفصیل. مسلم شریف بڑی اہم کتاب ہے. یہ مسلم شریف کے اندر جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر سے دور باہر جنگل میں تھے، میں بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی بیت الخلاء کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دور جنگل کی طرف چلے تو میں بھی جو ہے پانی کا ایک برتن بھر کر آپ کے پیچھے چلا تاکہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی تو میں یہ پانی پیش کروں گا. تو انہوں نے ایک لوٹے میں پانی بھرا اور وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگل ہے، کھلا میدان ہے، کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی ہے کہ جہاں پردہ ہو سکے. تو مسلم شریف کی اس روایت میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے کونے پر جس طرف ایک درخت تھا تو وہاں تشریف لے گئے اور اس کو کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے میری تابعداری کر، چل میرے ساتھ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے. کتنے جیسے ہی کہنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کہنی پکڑی اور وہ آپ کے ساتھ چلنے لگا. ایسے ہی جیسا کہ کوئی بکری کا کان پکڑے اور لے کر چلنے لگے، اونٹ کا کان پکڑے اور چلنے لگا ہو. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا. پھر جنگل کے ایک دوسرے کنارے کی طرف ایک درخت اور نظر آیا تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ سارا قصہ، تو وہاں بھی آپ نے جو ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ چل اللہ پاک کے حکم سے میرے ساتھ. تو وہ بھی چلنے لگا. دونوں جب ساتھ میں ہو گئے تو آپ نے حکم دیا جڑنے کا کہ تم دونوں جڑ جاؤ اور پردہ کر لو. پھر اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے ہٹ گیا بالکل دور، اور بہت دور جا کر میں بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگا، وچار کرنے لگا. وچار تو آتا ہی یعنی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اسی سوچ میں پڑا تھا کہ کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی اللہ جل شانہ نے آپ کو جو ہے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے اپنے فضل و کرم سے. اور یہ نبوت کا کتنا جو ہے یعنی کتنی سچی دلیل اور سچا معجزہ ہے. میں اسی سوچ میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ آنے لگے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں درخت جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، جہاں سے وہیں تھی. ایک وہاں تھا ایک جہاں تھا، آپ نے مجھے کہا دیا. یہ صاحب القصیدہ بردا کہتے ہیں کأنما خطرت سطا لما كتبت فروعها من مدی الخط فی اللقم. گویا کہ دونوں درخت ایک یہاں سے آیا ایک یہاں سے آیا، ایسا ہے جیسے زمین کے اندر ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے. اور تمشی الی ساقٍ بلا قدم کا معنی یہ ہے کہ ان کے قدم نہیں تھے لیکن وہ اپنے تنے پر جو ہٹ رہے تھے، چل رہے تھے، گویا جس سے پاؤں سے چل رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے.
مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، اور پھر محدثین اس کی شرح کے اندر بہت جگہ کچھ لکھتے ہیں، اس لیے کہ ہے بھی لکھنے کے قابل۔ یہ بھی لکھا ہے محدثین نے کہ اس واقعے سے انسان کو اور خصوصاً مرد مومن کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ جھاڑ جیسا جھاڑ اللہ کے رسول کی تابعداری کرے، تو ہم لوگوں کو تو اللہ جل شانہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، روح عطا فرمائی ہے، اور پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑی غم کی بات ہے ہمارے لیے، اور بہت عبرت کی بات ہے اور شرمانے کی بات ہے کہ جھاڑ جیسا جھاڑ کو آپ یوں کہیں چل تو چلا اور آگے کھڑا ہو گیا، ہم انسان ہو کر اور امتی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو ہم جو ہے اپنے خیال میں نہ لائے، اس کو برتری نہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے محدثین فرماتے ہیں بہت سوچنے کی بات ہے۔ قیامت کے میدان کے اندر اس کا جواب، بلکہ قبر کے اندر اس کا جواب بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جھاڑوں نے سجدہ کیا، درختوں نے سجدہ کیا، پتھروں نے سجدہ کیا، پتھروں نے کہنا مانا، حیوانوں نے مانا، اونٹ نے مانا، اور جو ہے پرندوں نے مانا، سب نے مانا، لیکن ایک ہم ایک ایسے انسان ہے امتی کہلانے کے بعد بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر جس طریقے سے چلنا چاہیے بلکہ مخالفت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مخالفت کر دیں، اس مخالفت کا بہت برا نتیجہ ہوتا ہے، بہت بڑا بدلہ ہوتا ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ مرد مومن کو وہ ہے جو اس کو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، اور تم کو بھی کہتا ہوں کہ فرض ہے، اور ایک ایک نماز کے چھوڑنے کے اوپر اتنے ہزار سال جو ہے جہنم میں رہنا پڑے گا، اور قبر کے اندر جو ہے آگ لپکے گی وہ الگ، پھر بھی مسلمان آرام سے سویا ہوا ہے، فجر کی نماز میں جو بالکل جنہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا آغاز، اس کا کیا انجام ہوگا۔ آغاز تو ہو ہی گیا نماز کے چھوڑنے کے ساتھ، انجام کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو سب سے بڑے فرض کی بات ہوتی جس کے اوپر کفر تک کو بھی کہا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ اور جو لوگ پڑھتے تھے وہ بھی سیدھے نہیں پڑھتے، وہ بھی آرام کی نماز چاہتے ہیں، کبھی گھر پڑھ لی، کبھی مسجد میں گئے، کبھی نہیں گئے، کبھی آنکھ کھلی تو پڑھ لیا، کبھی نہیں تو قضا کر لی، وہ بھی سیدھے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کو تو آدمی جان بوجھ کر تو جو ہے جماعت چھوڑے گا نہیں، مرد اور عورت بھی گھر میں پڑھنے کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑے گی۔ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے اسلام کی بنیادی چیز، یعنی جس کے ذریعے سے آدمی نماز کے ترک، جان بوجھ کر ترک کر دینے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور بعض محدثین نے تو یہی فقہا نے تو اس کا یہی ترجمہ کر دیا، سیدھا سب کافر ہو گیا۔ لیکن دوسروں نے کہا کہ بھائی قد ہے تو چلو ایسا کر دو کہ کفر کے قریب، تو ایک نماز سے کفر کے قریب، 2 نماز سے، 3 نماز سے، پھر کئی نمازوں سے کیا ہو گیا۔ اور حکیم محمد خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی سنو، آ گئی بات، آج سن لو، یہ باتیں صرف لذت لینے کے لیے نہیں ہیں اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، برکت تو ملے گی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ کام کرنے کی چیز ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ حضرت سکرات کے عالم کے اندر، سکرات کے وقت جب انسان مرتا ہے تو کلمہ کفر بول دیتا ہے کبھی، تو اس وقت تو اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، بھان نہیں ہوتا ہے، پھر اس وقت کا شریعت نے کیوں اعتبار کیا؟ کیونکہ انما الاعتبار بالخواتین، شریعت نے اعتبار کیا ہے خاتموں کے اوپر، کہ خاتمے کے اوپر جو ہوگا وہ مہر لگ جائے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مہر لگ جائے گی۔ جیسے ایک محدث حدیث بیان فرما رہے تھے، تو یہ حدیث بیان فرما رہے تھے من قال لا الہ الا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، آخر میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، لیکن تیاری کی ضرورت ہے۔ فقط دخل الجنہ، اگر آتا جنت میں داخل ہوئے،
تو اس محدث نے یہ پڑھا کہ من قال لا الہ الا اللہ، اور بیچارے بے ہوش ہو گئے اور گردن ڈال دی اور دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی. بڑی اچھی موت ہوئی حدیث پاک پڑھاتے ہوئے، اور پھر خاص کر کے اسی حدیث کو پڑھاتے ہوئے کہ جس کے اندر خاتمے کا بیان ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑی فضیلت بھی مل جاتی، وہ یہ کہ پورا کلمہ پڑھ لیتے من قال لا الہ الا اللہ، اور فقط دخل، کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن فقط دخل جنہ پوری حدیث پاک پڑھ لیتے. تو عارفین وہاں سے اللہ والے انہوں نے کہا تم لوگ تو تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. انہوں نے ایسی فضیلت حاصل کی کہ اوپر، اب اس کے اوپر سے فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں کہ انہوں نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں داخل ہو کر بتا دیا. قول اور عمل، قول سے کہا اور عمل سے بتا دیا. فرمایا اتنا بڑا مرتبہ ہے. ایک تو یہ خاتمہ بالخیر ہے. تو حدیث پاک میں انما الاعتبار بالخواتیم، حکیم محمد خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس وقت تو جو ہے حالات بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، تو اس وقت کا اعتبار کیوں؟ تو آپ نے بہترین جواب دیا کہ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس وقت کا اعتبار نہیں ہے، اس وقت اس کا ظہور ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر کافر بن چکا تھا، صحیح سالم میں سمجھ تھی کر گناہ کبیراؤں کو کر کر کے، پوشیدہ گناہوں کو کر کے اور بہت ہی خراب باتوں کو پلا کر کے کفر رستہ ہو چکا تھا، لیکن لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا تھا. اللہ جل شانہ نے اس کو منظر عام پر ظاہر فرما دیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بات بہت ڈرنے کی بات ہے، ابھی بات نہیں. اس لیے اگر بات سمجھ میں آتی ہے لگ جاؤ. میں کہتا ہوں نماز جیسا فریضہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم نے کر سکے تو اور کیا کریں گے. اور پھر بہت ساری باتیں میں تو یوں کہتا ہوں جب یہ بات آ گئی ہٹنے کو جی نہیں چاہتا اس سے آگے بڑھنے کے لیے. یہ حضور نے فرمایا ہے تو میں اس کو کیوں نہ کروں. اگر طاقت ہے تو، طاقت نہیں ہے تو اور بات ہے، عذر اور مجبوری ہے تو اور بات ہے، لیکن کیوں نہ کروں، کس لیے نہ کروں، کس لیے میں حضور کے خلاف چلوں جبکہ پوری ہمت ہے، طاقت ہے اور سارے اسباب بھی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، یوں نماز پڑھی، یوں سے بولنے کو کہا. اور بھائی میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، اب تو بہت 30 سال ہو رہے ہیں یہاں، پچھلی تقریروں کو آپ سن لو تو میں زوردار الفاظ میں کہہ رہا تھا کئی تقریروں کے اندر کہ جب امت کھلم کھلا گنہگار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے، اور اس وقت پھر ان کے اولیاء کرام کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ان کے اولیاء اور خطب ابدال تو قیامت تک ہوں گے لیکن وہ خون کے آنسو بہائیں گے، ایک کی بھی دعا امت کے حق میں قبول نہیں ہوگی. اتنی گمبھیر بات کہ اللہ کا عذاب نہ کرے. ایسے ہی موقع پر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر جو نیک لوگ ہوں گے، فرمایا دنیا میں جو عذاب آئے گا تو اس میں تو نیک لوگ بھی ساتھ پیش جائیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ الگ کر دیں گے. مرنے کے بعد قبر کے اندر ان کو عذاب نہیں ہوگا. دنیا میں تو اللہ کا نظام اور راستہ یہی ہے کہ وہ ساتھ میں ہی رہیں گے. اس لیے میں جو لوگ دیندار ہیں ان کی بھی ذمہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف نہیں منکر کرو، ورنہ دنیا کے جب مصیبت شدائد آئے گی تو ہم بھی اس میں چھوٹنے والے نہیں ہیں جب امت پر عمومی عذاب آئے. اللہ تعالیٰ کی بات فرمائے ہے نا، چھوٹنے کا نہیں، سب کے اوپر آئے گے. اس لیے میرے بھائی آگے بات سنیں، ساری تدبیر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھاتا ہے. سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی لکھنے والے کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. اصل چیز ہے اللہ جل شانہ کا روم کی کار. آج نماز غائب ہے مردوں سے، سچ بولنا غائب ہے، گناہ کبیرہ ایک ایک امت میں داخل ہو چکا ہے اور بہت ہی جرت اور بہادری کے ساتھ. مثلا لوگوں کا پیسہ کھا جانا عام بن چکا ہے، ہزاروں کا پاؤنڈ ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں گے ہم، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے. یہ کچھ کم گناہ، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر تو خاتمہ میں 100 کا اندیشہ ہو جاتا ہے. وراثت کا مال کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. مر گیا، مر جانے کے بعد 4 سال کے بعد تو وہ بیدار ہوتے ہیں گھر والے کہ کچھ حصہ کرنا چاہیے. حالانکہ جس دن مر گیا اس دن سے اس کی ملکیت کے جو استعمال ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا غیروں کا ہے. کیا کرے، کس کو سمجھائے گا. جو کام کرنے کے ہیں وہاں سے تو امت کی نظر جاتی نہیں. بس دعائیں کرو
تو دعائیں تو کرنا ہے، لیکن دعا کے بارے میں تو آیا کہ خون کے آنسو رہیں گے تو دعا اولیاء کی بھی قبول نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا تو ایک دوسرے بزرگوں کی یاد کے لیے تشریف لے گئے، بالکل عین حالت کے اندر وہ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو وہاں ایک چراغ بجھ رہا تھا، بلب جل رہا تھا، تو اس کو پھونک مار کر بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، اور پھر جلدی سے کہا کہ بھائی میرا گھر قریب ہے، وہاں سے لے آؤ میرا چراغ، تو وہاں سے وہ لے آئے، سلگا کر وہ رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ ہمارے وارثوں کا مال تھا، روح قبض ہو چکی، پھر کے بعد یہ چراغ کس کا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا، میرے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، میں اندھیرے میں بیٹھا ہی دیجیے، اب میں اپنا مال لایا، دیکھا ہزاروں کا مال ہڑپ۔ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد اتنے پیسے والے لوگ یہاں ہیں، یہ لوگ بھی 2-2 اور 4-4 سال کے بعد تو ان کی آنکھیں کھولتی ہے کہ آپ کو وراثت کا مسئلے پوچھتے ہیں، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، تو اب تک جو استعمال کر لیا وہ کیا ہوا؟ آج تک جو یہ گھر میں رہے ان کے گھر کی کرایہ کیا ہوگا؟ مطلب ایک مکان ہے، وارث ہو گیا، 4 سال کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، تو 4 سال تک آپ رہے تو اس سے 4 سال کا کرایہ کا کیا ہوا؟ اور مجھ پر لوگ ہنسنے لگے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا آگے بات میں، تو میں نے ایک بیٹ بیچ دیا، کھلم کھلی باتیں ساری کرتے ہیں، ہوتا کہ لوگوں کو ایک بیٹ دے دیا، خریدنے والے بھی موجود ہیں، اور اس کا پیسہ ایک انویلپ میں بند کر دیا۔ ان کا یہی چیز تھی، اور ایک قرآن مجید تھا ان کا، انہوں نے خریدا تھا، تو وہ میں نے چاہا کہ میں ہی پڑھوں اس میں، گھر میں رہے، لیکن میں نے وہ انہوں نے 2-2.5 پاؤنڈ میں خریدا تھا، میں نے 5 پاؤنڈ میں خرید لیا اس کو، سمجھے؟ وہ 5 پاؤنڈ اندر میں رکھ دیا، میں نے انویلپ میں بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ ابھی انتقال کے بعد جو ہے خبر آ گئی تو اب میں پڑھوں گا تو منفرد ہوگی، تو میں نے خرید لیا، کسی اور کو نہیں دیا، تو کہاں سے کون یہاں خریدتا ہے، اور پھر بیچنے کی بات بھی کیا، وہ پڑھتے تھے، جمعہ کو سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، تو میں نے کہا میں ہی پڑھوں گا، اس میں گھر میں رکھ لیا، اور 2.5 پاؤنڈ کے بجائے 5 پاؤنڈ میں رکھ دیا، انویلپ بند کر دیا۔ اس کے بعد بہن بھائی تھے، ان کو کہہ دیا یہ ہے آپ لے لو، آگے بات ان کے جو ہے کچھ کپڑے تھے، کچھ جوتے تھے، وہ سارا کا سارا ایک تھیلی میں بھرا، اور سب کچھ بھائی بھی آئے تھے ہندوستان سے، اور بہن کو بھی بلایا اور کہا کہ یہ چیزیں ہیں، اب مجھے تو اس میں سے کچھ چاہیے نہیں، آپ لوگ جو اگر تقسیم کرنا چاہتے ہو تو مرد کا ڈبل لگے گا بھائی کا، اور بہن کا سنگل لگے گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اس کو ہم سب دونوں متفق اتفاق کے ساتھ ہم سب بھائی بہن کہتے ہیں کہ اس کو کہیں دے دیا جائے، کبھی اس کو دے دیا، حساب نہیں، میں نے دوسرے ہی دی، میرے بھائی کے دوست تو کہاں ہے، آج ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہے، صلاۃ و تسبیح تو پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاس بھی اور اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور ذکر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو مر گئے ہم، دین کھو دیا ہم نے۔ حضرت محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایک رومال تھا ان کے ہاتھ میں، وہ کنڈے پر ڈالا، باہر نکل گئے، کیا اس میں کوئی چیز نہیں چاہیے؟ میرے والد صاحب کی تجہیز تکفین سب میں کروں گا اپنے پیسے سے، اور اعلان کیا کہ جن لوگ میرے والد صاحب کے پاس کچھ نکلتا وہ سب میرے پاس آ کر لے گئے، جن کو دینا وہ مجھے نہ دے گئے، میں اس میں سے پیسہ بھی میں لیا بھی نہیں، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اب وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ جتنا اپنے حصے میں آئے اتنا دے، جتنا اپنے حصے میں آئے، اور 5 پین سے 500 نماز، پھر کہتے ہیں تکالیف اور مسائل، تکلیفیں اور مسائل تو یہ تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس کو کوئی سمجھے تو نا، اور آج تو کوئی سمجھائے تو سمجھے بھی نہیں، بلکہ یوں کہ ایسا نہ کہو، جتنی خرابیاں ہمارے اندر ہے، اتنی خرابی مسلمان کے اندر گھسی ہوئی ہے، لیکن مسلمان اس کو سوچتا نہیں ہے۔ درخت مسلمان کے نوجوان بچے درختوں میں اوپر ہے، بھر لو، مجھے تو خوب معلوم ہے، اس لیے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی، لیکن بلا نام کے تو غیبت نہیں ہوگی، پرائی لڑکیوں کے ساتھ اور پرائے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا تعلق کرنا عام ہو گیا ہے، بے پردگیاں، ناچنا کودنا شادیوں میں بیاہ میں، یہ اس لیے یہ مصائب اور شدائد آنے کی، اور میں آج سے 15 سال پہلے کہہ چکا ہوں، سن لو ٹیپ کے اندر، کہ اللہ کی نافرمانی جب کرو گے تو جتنی بھی دولت ہوگی اس سکون کے ساتھ اللہ کھانے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کھانے نہیں دے گا۔
آج ساری کی ساری مصیبتیں ہماری لائی ہوئی ہے، ہمارے اخلاق بگڑے ہیں مسلمانوں کو، کوئی مسلمانوں کو سکھائے ہے نا؟ ایک جھاڑ جو ہے اس کو پکڑا، یہ مسلم شریف کی روایت بات آ گئی تو میں نے آپ کو محدثین نے جو بات تھی وہ کہی کہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ جھاڑ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ چلتا ہے، لیکن مرد مومن دس سے بس نہیں ہوتا ہے، بس میں مسلمان ہوں اتنا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کہ جھوٹ بولنا، لوگوں کو کھا جانا، سب کچھ کرنا۔ آج ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں حضرت مجد ملت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا ہوا سنا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آ گئے تو وہ ایسے ٹائم پر آئے کہ وہ ٹرین میں لوگ آتے تھے ان کے مہمان، تو ٹرین کا ٹائم جو ہے وہ نہیں تھا جو ٹرین آ رہی تھی، وہ لوگ جس طرف سے آئے تھے اس طرف سے جو ٹرین آئی تھی وہ وقت نہیں تھا، دیر سے پہنچے تو حضرت پوچھا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ٹرین تو اتنے بجے آ جاتی ہے، کیا اسٹیشن پر تم تفریح کر رہے تھے؟ سوال ہوتے ہیں نا، مرید بنتی اصلاح کے لیے جاتے، مہمان ہوتا ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ تو اصلاح کے لیے جاتے ہیں نا۔ تو کہا حضرت ہم لوگ جو ہے وہ ٹرین میں یہ سو گئے تھے، یہ اسٹیشن آیا تو ہماری آنکھ نہیں کھلی، اور پھر جب آگے بڑھ گئے 2-4 اسٹیشن تب جا کر ہماری آنکھ کھلی تو ہم وہاں سے اتر گئے آئے۔ حضرت نے فرمایا کتنے اسٹیشن؟ کہا کہ اتنے اسٹیشن آگے۔ کہا پہلے جاؤ اسٹیشن کے اوپر اور اتنی ٹکٹ خریدو اتنے پیسے کی، اور اس کو پھاڑ کر پھینک دو اور پھر میرے پاس آؤ، کیونکہ تم نے گورنمنٹ کا نہ، اور یہ سو جانا یہ تمہاری کوئی گزر و مجبوری نہیں ہے، یہ تمہارا قصور ہے کہ کوئی آدمی ایک سوچنے کا وہاں تو بیدار اس کو رہنا چاہیے، یہ تمہارا قصور ہے، تمہیں حکومت کا نقصان کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ گئے اسٹیشن پر ٹکٹ خریدی اور ٹکٹ کو پھاڑ دیا، پھاڑنے کا مطلب سمجھے، یہاں گورنمنٹ کو اتنا پیسہ پہنچا دیا، اتنا پیسہ کیا کیا پہنچا دیا، بھائی ٹکٹ لے کر پھاڑ دیا، بیٹھے نہیں تو پہنچا ہی نہیں نا پیسہ، کچھ ٹکٹ کا پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو پٹھا ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، پیسہ اصل میں کس کا ہے؟ ارے عقل مند تو سمجھتے ہیں کہ نہیں، یا میں یہ عقل مند ہوں تم سمجھے، ہے نا؟ بیٹھنے کا پیسہ ہے نا، تو پھاڑ دیا، بیٹھے نہیں تو پیسہ پہنچا دیا ان کو۔ دیکھا معاملات کے اندر چوپٹ ہو رہے ہیں، بھائی حکومت کا پیسہ ہو کسی کا پیسہ ہو، ناجائز طریقے سے تو کھانا جائز ہے ہی، اور میں کہہ چکا ہوں کہ اگر اس قسم کے گناہ کریں گے تو دولت بھی دماغ کی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھانے نہیں دیں گے۔ اور یاد کر لو وضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی حالت کو بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہاں کے رہنے والے بہت آرام سے اور سکون تھے، یاتی رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کی روزی آ رہی تھی، ادھر سے بھی روزی آ گئی، ادھر سے بھی روزی آ گئی، فکفرت، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، اللہ کے حکموں پر چلے نہیں، ناشکری کی، جانہم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، تو پھر اللہ جل شانہ نے فذاقھا اللہ لباس الجوع، بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا، دو میں سے کوئی، کسی کو بھوک کا اور کسی کو کھانا تو سب ہے لیکن خوف ہے، کیا ہوگا؟ تو بھائیوں اپنے اعمال سدھاریں گے تو کام خود بخود بنے گا، ہم نہیں سدھریں گے تو کام کیسے بنے گا؟ کیا اللہ کی نگری میں کوئی اندھیر ہے؟ کوئی اندھیر نہیں ہے، وہ ایسا تھوڑا کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو تم کو سب کچھ دیں گے، تم ناچتے کودتے پھرو تو بھی تمہارا بھلا ہوگا۔ کلمے کے اندر ہمارا یہ تھوڑا رسپانسبلٹی ہے کلمہ میں نہیں، بلکہ اس میں تو زیادہ یہ ہے کہ تم جو نہیں چلو گے تو سب سے پہلے تمہیں پکڑا جائے گا، پکڑا کسی جائے گا، تمہیں پکڑا جائے گا۔ ایسا تھوڑا ہے کہ مسلمان ہو گئے یعنی آزاد نہیں ہوگا۔ اور آج یہ سارے مسائل اسی کی ہے، آپ دیکھ لو ایک میں نے یہ مثال بتایا ہے، جو شاپ چلاتے ہیں، جو دکان چلاتے ہیں، جو فیکٹری چلاتے ہیں، جو ادھار لیتے ہیں، جو دیتے ہیں، جو مال میں دغا بازی کرتے ہیں، پھرسے کا مال نہیں دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے زبردست گناہ عظیم ہے جو عند الموت کلمے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، اس لیے میرا عزیز دوست و بزرگو اپنی اصلاح کی فکر کرو، سوچو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، بات کو سوچو سمجھو، اور جس لقمہ جا رہا ہے کس طرف سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، نہ جائے اس طریقے سے مالدار بن کر کرو گے بھی کیا، کتنا لے جائے گا؟ بھائی کھائے گا تو غریب بھی 2 روٹی اور مالدار بھی، اور کہ غریب کو زیادہ ہی کھا لیتا ہے، بھوک لگتی ہے، غریب کو کیا کرتا ہے؟ زیادہ ہی کھا لیتا ہے۔ جی ہاں، حکیم البندی کا واقعہ لکھا کہ ایک غریب اور ایک مالدار کے راستے میں ملاقات ہو گئی،
تو غریب کو دیکھا طبیعت بڑی اچھی ہے، اور مالدار کو دیکھا تو بیچارہ اس غریب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا بس یہ جو ہے اس کو بھی گیس ہے اور کبھی یہ اور کہا تمہاری طبیعت بڑی اچھی لگتی ہے؟ ہاں۔ غریب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو مالدار سوچا یار وہ نسخہ، کہا کہ وہ ذرا قیمتی نسخہ ہے۔ ارے بھائی کیا کتنے کا بھی ہوگا، جب ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم خرید سکتے ہیں، تم بتلا دو۔ کہا وہ جو نہیں ملے گا وہ تو آپ کو میرے گھر پر آ کر دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے بناتے ہیں۔ کہا میں آؤں گا۔ کب؟ کہا کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ وقت کے اوپر گیا، اس لیے بھی کہہ دیا کہ تم آئے تو پھر دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھا لیں گے۔ بہت خوش ہوا۔ غریب کے گھر کون کھاوے، لیکن ضرورت پڑی نا، یوں غریب کے گھر کون کھاوے آگے۔ ہاں، غریب کے گھر کی دعوت میں یوں ہی ہو آگے بات میں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بھائی غریبوں کی دعوت پہلے قبول کرو، مالداروں کی بات نہیں کرو۔ سچی بات ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا پہنچ گیا صبح 10 بجے۔ کہا نسخہ کا ملے گا، اطمینان رکھو۔ اب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے 10-12 بجے۔ اب اس کو بیچارے کو تو بھوک لگی، بھوک تو لگتی نہیں تھی، بیمار تھا اس لیے۔ تو 12 بجے 1 بجے اب ذرا بھوک لگی اس کو۔ کہا کھانا؟ کہا کھانا بھی آ رہا ہے، اس کے بعد نسخہ بھی آپ کو ملے گا۔ بیچارہ انتظار کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ 12 کے 1 ہوا، 2 ہوا، 3 ہوا، کھانا کہا ابھی گوشت لینے کے لیے گئے ہیں۔ یہ آ گیا بیچارہ، 3 بجے گوشت لینے گئے ہیں، پکے گا تو 4 بجے 5 بجے شام کو اکٹھا کوئی صبح اور شام کو مرتب کر کے کھانے بٹھایا۔ بیچارے کو بہت بھوک لگی، وہ بھی شام کو بھی کہا گوشت نہیں ملا، لینے گیا تھا تو یہی کل کی جو ترکاری ہے اور کچھ کی روٹی ہے، کہا جو بھی کچھ ہو ڈلا ہوں، کل کی ہو پرسوں کی ہو۔ حکیم احمد نے واقعہ لکھا ہے، کھانے بیٹھا خوب اچھی طرح کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، پانی اوپر سے خوب پیا، کیونکہ بھوک لگی تھی نا۔ پھر کہا نسخہ تو کھا لیا آپ نے؟ کہا کیسے؟ کہا روز آپ کو بھوک لگتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا آج کہا تو اچھی لگی۔ کہا یہ نسخہ ہے نا، کیوں بھوک لگی؟ کہا کہ تم لوگ مالدار ہو، صبح میں چھیوڑا اور چائے، 9 بجے پھر لمبا بسکٹ، 10 بجے پھر گول بسکٹ، ہے نا، پھر 12 بجے کوک، پھر 1 بجے کھانا منہ پر لگے کچھ بھوک ہی نہیں لگے نا۔ اور ایسا زندگی میں جب 2-4-5 سال ہو جاتے ہیں تو آدمی مریض ہو جاتا ہے کھا کر بلند کر لگی۔ کہا کہ یہ نسخہ ہے، تم دن بھر میں 1 مرتبہ کھایا کرو، صرف کتنی بھی بھوک لگے تم اچھے ہو جاؤ گے۔ اس نے اس پر عمل کیا۔ یہ واقعی حاکم لوگ نے یوں لکھا، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ غریب اور مالدار کا کھانا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، 2 روٹی وہ بھی کھائے گا، 2 روٹی۔ میں نے یہ کہا کہ غریب تو زیادہ ہی کھا لے گا، سنائی بات۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان پیسوں کو جمع کر کے آخر کرنا کیا ہے؟ یعنی جو ناجائز پیسے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ جائز پیسوں کو آپ پھینک دو، لیکن جو ناجائز ہے، جس میں اللہ ناراض ہے، ان کو کر کے جمع کر کے کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، یہ عجیب دنیا ہے، بچے کھائے ہم ڈنڈے کھائے، بچے بجیے کھائے اور ہم ڈنڈے کھائے، یہ نا، یہ بچے تو بجیے کھائے۔ اس سے تو بچوں کو بھوکا رکھ دیا۔ ہر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، بہت بڑے بزرگ صلی اللہ علیہ، بہت مشہور، عجیب اور تعلق رسول ان کا، یا اللہ، عجیب تعلق رسول۔ یہ یعنی کوئی بھی بات میں شک ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کو بتایا کرتے۔ جب انتقال کا وقت ہونے لگا تو ان کو بے ہوشی طاری ہونے لگی، آدھی ہوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا ولی اللہ کس چیز کی فکر ہے؟ بچوں کی فکر کرتے ہوں گے۔ کہا تمہارے بچے میرے بچے ہیں، ان کی روزی، کیونکہ ان کے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان کے لیے کیا چھوڑ جانا ہے؟ ان کو صحیح دین سکھا کر جاؤ، خود ہی کھا لیں گے۔
اللہ تعالیٰ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے پرندے ایسے ہیں جو اپنی روزی کو ساتھ نہیں رکھتے ہیں. اللہ یرزقها، اللہ ان کو روزی دے رہا ہے. کوئی چڑیا کا بینک اکاؤنٹ ہے، بیل کا بینک اکاؤنٹ ہے، گائے کا ہے، کسی کا بینک اکاؤنٹ دکھا، کوئی بلڈنگ دیکھی، کوئی چڑیا بھوک سے مرتی ہے، مردہ پڑی دیکھی. یہاں تو قبرستان بھر گیا ہے، لیکن چڑیا تو میں نے آج 3 سالوں کی کوئی مردہ دیکھی ہی نہیں ہے. مرتی بھی ہوگی تو پتہ نہیں کہاں جا کر خاتمہ میں خیر اس کا ہوتا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، سوچو اور سمجھو، تھوڑی سی سمجھ پیدا کرو. بہت دل تو جل رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے کہ امت کے اندر ایک ایک چیز ایسی ہے جس کو امت نے ذبح کر دی، ایک ایک حکم کو ذبح کر دیا. عورتوں کو دیکھو مستقل تو ننگی پھر رہی ہے. جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے وہ شریعت کے نزدیک ننگی پھر رہی ہے. ننگی ہے نا، عورتیں ننگی پھر رہی ہے. شادیوں میں دیکھو تو شیطان بھی ان سے شرماتا ہے. ایک طرف سے یہ عورتوں کی گناہ اور جتنا ان کا فیشن ہے. جتنا ان کا فیشن ہے وہ سب غیروں کے لیے ہے. بہت کم عورت ایسی ملے گی جو اپنے آپ کو بنائے گی اور سوارے گی اپنے شوہر کے لیے. غیروں ہی کے لیے ہوگا ان کا. حق تعالیٰ جل شانہ صحیح سن رہا ہوں. بلکہ بعض برقع والیوں کو بھی دیکھا کہ وہ برقع جو پہنتی ہے وہ برقع نہیں ہے، بلکہ وہ فیشنیبل برقع باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، جس کے اوپر قسم قسم کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے. کچھ ہوگی اس کی. برقع کا معنی تو اپنے آپ کو چھپانا، یہ تو ظاہر کرنا ہے. اس کا نام کس نے برقع کا؟ حضرت مفتی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ راجپوری، بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کا مضمون اس سلسلے میں پڑھنے کے قابل ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تن ہما داغ سود پمبا کجا کجا نہن، سارے بدن پر پھپھولے پڑ گئے ہیں. اگر دوا بھی لگاؤں تو کدھر لگاؤں، دوا لگاؤں تو کدھر لگاؤں. لیکن ایسا نہیں نہ ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح کے اوپر آ جائے ٹھیک، اب کہتے دعائیں کرو، دعائیں کرو. بھائی دعا کا تو سن لیا آپ نے، دعا قبول نہیں ہوگی کہتے ہیں. اگر اعمال حد سے زیادہ خراب ہوئے تو حدیث پاک کہتا ہے، یہ فضائل ہے تبلیغ کے اندر ہے، آپ پڑھ لو، تعلیم میں آتا ہے. تو یہ تو اکثر آتا ہے پڑھ. ہر لائن سے دیکھو. کبھی ساس کو دیکھو تو بہو کے ساتھ دماغ پاشی کرتی ہے، بہو کے اوپر ظلم کرتی ہے. کبھی بہو کو دیکھو تو ساس پر ظلم کرتی ہے. میں تو کسی کا کھینچوں گا نہیں. ہر طرف سے خرابیاں ہیں. کھینچنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بہو کو دیکھو تو ساس پر ظلم کرتی ہے. کبھی ساس کو دیکھو تو خامخواہ ٹانگ اڑاتی ہے بچوں کے کام کے اندر. ابھی ایک شادی میں کرتی ہے، یعنی کوئی نماز پڑھ لیتی ہے تو کوئی ادھر جو ہے ان کا صحیح طریقے پر. اور حالانکہ یہ ساری چیز کھلی ہوئی ہے. صحابہ کرام بزرگ کی گھروں کی حالت تو دیکھو. وہ ایک ایک چیز کے اندر یہ سوچتی تھی یہاں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کاغذ رکھے اپنے پاس اور کیا کیا اعمال جن میں ہو رہے ہیں کسی کو نہ بتاوے، خود اس کو لکھتے جاوے. اور جب اللہ کے پاس دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ کاغذ کو سامنے رکھے، اپنی نافرمانیوں کی کاغذ کو، اور پھر اللہ کے پاس دعا. بھائی برا تو نہیں لگ رہا ہے، اب برا بھی لگے گا تو پھر حد ہو گئی، پھر ستیہ ناش ہو گیا. سننے کا بھی نہیں لگ رہا. کیونکہ اتنا تو رہنے دو کم از کم ہم کہیں. کیونکہ ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جب کہنا سننا بند ہو جائے گا تو معاملہ بالکل چوپٹ ختم. کہنا سننا بند ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ معاملہ چوپٹ، بس پھر کچھ نہیں. اس لیے میرے بھائی تم جگہ نماز پڑھو، عورتیں پردوں کا نظام کرے، انتظام کرے، برقع بھی ٹھیک سے پہنے، بہو اور ساس دونوں مل کر اپنے تعلقات کو بنائے، ہے نا. یہ ہے اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک رکھے. جانی من سے کہتا ہوں، پرایوں کے ساتھ لین دین کے اندر، ٹھیکہ کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں کس کا نکلتا ہے. انہیں واسطے ایک آدمی بول رہا تھا تو مجھے کہا کہ 25 روپیہ میرے اوپر ایک ہندو کا نکلتا ہے ہندوستان میں. اتنے سال ہو گئے. یہ اس وقت اس نے کہا جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھی آپ بالکل ختم ہو گئے، چند دن باقی ہیں. تو کیسا یاد آ گیا. ماں بہت پریشان تھے. میں نے ان کو طریقہ بتایا، لیکن آپ دیکھیے تو صحیح
کہ وہ دن آنے سے پہلے ہی اگر ہم یہاں گزر جائے تو کتنا اچھا ہے. شریعت نے یہ حکم رکھا ہے کہ تمہارے پاس لکھ کر رکھو سرانے کے نیچے کاغذ، تم مر بھی جاؤ تو دوسرے لوگ دیکھ لے رہے کہ یہ اتنا میں نے کہا ہے فلاں 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 کو. ورنہ آخرت ہم لوگ بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ تم مجھے سمجھ عطا فرمائے. بہرحال موت تو ہے، کتنا بھاگو گے ہے، وہ تو چھوٹنے والی نہیں ہے. اور موت سے پہلے شدائد حق تعالیٰ جل شانہ کی بظاہر لکڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی لکڑی کچھ اور قسم کی ہوتی ہے. جب ہم لوگ نافرمانی پر اتریں گے، جھوٹ، غیبت، گناہ، زنا کاری، نظروں کا بچانا نہیں، مال کی لائن سے یہ وہ، تو پھر اللہ جل شانہ کی لکڑی ایسی ہوتی ہے کہ زندگی کا ساز ابھی کوئی ساز ہے، بج رہا ہے لیکن بے آواز ہے. آواز نہیں، وہاں وقت کچھ زیادہ لگ گیا. معاف کیجیے اس لیے کہ مسلم شریف کی اس روایت کا ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا جو اس شعر کی تفسیر میں ہے. محدثین نے بہت کچھ باتیں لکھی ہے. آخری میں بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک درخت آ گیا بغیر کسی قسم کا ہیلا حوالہ کرتے ہوئے، تو محدثین فرماتے ہیں مرد مومن تو نے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تیری طبیعت کیسی چلتی ہے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے، توبہ کر کے صحیح زندگی میں لگائے. بسم اللہ.